السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کا ہمارا یہ درس، اس کے اندر ہم پانچویں اور چھٹے حق کا تذکرہ کریں گے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے اندر۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب مسلمان بھائی تمہارا بیمار ہو جائے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کی اعتماد داری کرے، اس کا جا کے حال چال پوچھے۔ اس کا شریعت اسلامیہ نے ہم کو درس دیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مریض کے پاس جائیں گے، اس کی حالت پوچھیں گے، تو ایک تو وہ کچھ نہ کچھ بہتر محسوس کرے گا اپنے آپ کے اندر، کہ جب ہم اس کے پاس جا کے اس کو دلاسا دیں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، تو وہ اس کی اس سے پریشانی کم ہو جائے گی۔ اس کی بیماری اگرچہ ختم نہیں ہوگی، لیکن چند منٹوں کے لیے جتنی دیر ہم اس کے پاس رکتے ہیں اتنی دیر اس کے دماغ سے یہ بیماری کا تصور وہ نکل جاتا ہے، وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ان کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، ان کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ مریض کا حال اچھا ہے۔ اس لیے مریض کی اعتماد داری کرنی چاہیے۔ آج کل کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مریض کی اعتماد داری نہ کرو، اس کے پاس نہ زیادہ دیر بیٹھو، بس اس کو ملنا ہی نہیں ہے، مریض کو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ جب ہمیں شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا ہے، درس دیا ہے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے، تو پھر ہمیں مریض کی اعتماد داری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مریض کی اعتماد داری کرتے تھے، اور جب آپ مریض کی اعتماد داری کے لیے جاتے تو آپ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے لا بأس طہورہ انشاءاللہ، اور پھر ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم مریض کی اعتماد داری کے لیے جائیں، ہم بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس کی اعتماد داری کریں۔ تو ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی اعتماد داری کے لیے جائے تو یہ الفاظ 7 مرتبہ پڑھے، تو موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس کے اندر ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ الفاظ 7 مرتبہ پڑھنے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اعتماد داری کرنے کا؟ ہمیں اس کا اجر کتنا ملے گا؟ حدیث سماعت کیجئے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اعتماد داری کے لیے جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر صبح اس نے اعتماد داری کی ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جس نے شام کو اعتماد داری کی ہے فرمایا اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو کس قدر یہ ایک عظیم تحفہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ مسلمان بھائی کی اعتماد داری کرنے سے اس کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے مسلمان بھائی کی اعتماد داری وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا حق بھی ہے۔ آخری حق جو حدیث مصطفیٰ کے اندر بیان ہوا ہے کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کی جنازے کے ساتھ ملنا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے آج کل جنازہ بس چند سیکنڈ کے اندر ہم پڑھا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے اندر جنازہ پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے میت کے ساتھ جس کے لیے ہم آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلصوا لہ الدعاء، جو یہ میت ہے اس کے لیے خالص نیت کے ساتھ دعائیں کرو۔ اور پھر دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں وہ تو بے شمار دعائیں ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں، ہمیں وہ پڑھنی چاہیے۔ تقریباً کم از کم 4-5 منٹ تو ہمیں اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جو اس کا بیچارے کا آخری حق ہے۔ ہم اس کو اس کا آخری حق بھی ہے اچھے طریقے سے نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں ہم زیادتی کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں مسلمان بھائی کا آخری حق جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے جنازے کے اندر، ان کے لیے وہ دعائیں مانگنی چاہیے. تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے چلتے ہیں ایک حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے 1 قرات کا ثواب ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے تک قبرستان جاتا ہے، اس کو دفنانے کے بعد واپس آتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے. قرات کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہے، یعنی کہ 2 بار احد پہاڑ کو شامل کیا جائے تو اس کے برابر وہ ثواب ملتا ہے جنازہ پڑھنے کا، اور پھر اپنے بھائی کو قبر کے اندر دفنا کے واپس آنے تک یہ سارا جو پروسیس ہے، اگر ایک بندہ اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قرات کا اجر ملتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا ثواب کا ایک ذریعہ ہے، اور جانے والے مسلمان بھائی کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے، ہم اس کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی کر سکتے ہیں اس طرح. تو اس لیے ہمیں ان حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے. ایک مسلمان کے اوپر حق ہیں، ہمیں ان کی پاسداری ضرور کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے حقوق کی پاسداری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.